بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اڈیالہ جیل کے مقیم کے ساتھ اس کی فیملی کے کچھ لوگ اور سیاسی شخصیات ملاقات کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی ملاقات کی راہ میں جیل انتظامیہ ریکارڈ بنی رہتی ہے۔ جیل مینول کے مطابق ہفتے میں 2 دن عمران خان کے ساتھ ملاقات طے ہے، جس میں ایک روز تو ان کی فیملی کے لوگ اور دوسرے روز ان کے دوست احباب کو ملاقات کی اجازت طے ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ شیڈول کے مطابق جیل مینول کے مطابق ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جاتی، اور پھر اس سے ایک ایسی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں حکومت کے لیے بدنامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آئے روز کی جو چغ ہے، اس کی وجہ سے حکومت بدنام ہو رہی ہے اور عمران خان مظلوم شخص کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور ان کی فیملی کے لوگ بھی اس صف میں شمار ہو رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کب آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی بار میں منگل کو جب ملاقات ہوئی، ملاقات کے لیے بلایا گیا، وہ سارے اکٹھے ہوئے، حلیمہ خان اور ان کی 2 بہنیں بھی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آئیں، تو انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ بہت دور جیل سے چیک پوسٹ بنی ہے، وہاں پر پولیس کی گاردیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ انہیں روک لیتے ہیں، اور پھر یہاں پر تلخ کلامی ہوتی ہے، اور پھر وہ دھرنا دے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ 10 گھنٹے تک وہ دھرنا دیتی ہیں۔ اس 10 گھنٹے کے دھرنے میں ناخوشگوار واقعات بھی آتے ہیں کہ انہیں زبردستی پولیس کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے پولیس ملازمین کو جو ہدایات ملیں گی وہ اس پہ عمل درآمد کریں گی۔ اگرچہ یہ خواتین پولیس کے ذریعے کارروائی کی گئی، لیکن ظاہر ہے اس کارروائی میں بدتمیزی بھی ہوتی ہے، اس پہ احتجاج بھی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ انہیں ملنے دینا چاہیے۔ جتنی بڑی خبر نہ ملنے سے بنتی ہے، وہ ملنے سے نہیں بنتی۔ معلوم نہیں کیا پالیسی ہے، کیا یہ عمران خان کو ٹارچر دینے کی کوشش ہے یا یہ ہے کہ حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ مریم نواز کو اس کی پوزیشن کی وضاحت کرنی چاہیے۔ کیا یہی سلوک ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ کہ جب وہ ملنے کے لیے ان کو عزیز و اقارب آتے ہیں، انہیں باہر روک لیا جاتا ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں؟ حلیمہ خان اور ان کی بہنیں ایک قابل احترام فیملی سے تعلق رکھ ان کا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی صرف بہنیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور پھر موقع مل جاتا ہے اس بات کا۔ آج دوسرا دن ہے، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیڈر بیانات دے رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے۔ اگر یہ ملاقات ہوتی تھی تو کوئی احتجاج بھی نہیں ہوتا، کسی نے نوٹس بھی نہیں لینا تھا، کوئی بڑی خبریں بھی نہیں بنتی تھی۔ اور جب ملاقات کے لیے آپ روکیں گے لوگوں کو تو پھر تو اس پہ ری ایکشن آئے گا۔ یہ حلیمہ خان نے اور ان کی بہنوں نے جو دھرنا دیا، یہ 10 گھنٹے کا دھرنا جو ہے، یہ ایک احتجاج ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے ان کو اٹھایا اور پھر چکری کے پاس جا کر ان کو اتار دیا، یہ کس طرح کا سلوک ہے؟ اب لوگ کبھی اس کو وہ بھی ملاتے ہیں کہ یہ یزید کی طرح کیا جا رہا ہے، اب ان کو یہ امام حسین کی بہنیں قرار دے رہے ہیں۔ پر یہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ آپ نے موقع فراہم کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ملاقاتوں کی اجازت ملنی چاہیے، اور یہ رویہ طرز عمل ختم ہونا چاہیے کہ ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے، کہہ دیں کہ آپ پھر ملاقات نہیں دیں گے، آپ نہ آیا کریں یہاں۔ جب وہ آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر جیل کے اندر سے پیغام آتا ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ طرز عمل حکومت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ حکومت کی سیاسی مقبولیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور بالخصوص خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیں باقی سیاسی جو اس کی جماعت کے لیڈر ہیں وہ تو چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ کیا یہ اس پالیسی کا حصہ ہے کہ عمران خان کو تنہائی کی سزا دی جائے، وہ کسی سے ملاقات نہ ہو سکے، اور اس کے بعد عمران خان مزید پریشان ہوں؟ کوئی اگر یہ پالیسی ہے تو اس کو بھی واضح کر دینا چاہیے کہ ہم ملاقات کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے، اور یہ ملاقات ہو جاتی تو کوئی قیامت تو برپا نہیں ہوتی۔ جس طرح لوگ آتے ہیں ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، یا ماضی میں بھی لوگوں کی ملاقاتیں جیلوں میں ہوتی نہیں ہیں، کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی قیامت نہیں برپا ہوئی، نہ کوئی شور شرابہ ہوا، لیکن جب بھی حکومتیں قیدیوں کے ساتھ وہ ان قیدیوں کے ساتھ جو کہ جن کا پس منظر سیاسی ہے، جب ان کے ساتھ آپ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں تو پورے ملک میں ایک شدید رد عمل ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر ہی مظاہرہ ہوا، پھر پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس طرز عمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی لحاظ سے بھی مستحسن اقدام نہیں ہے۔ میں کبھی عمران خان کا کوئی نہ ہمنوا ہوں اور نہ ہی ان کی پالیسیوں کے حق میں ہوں، لیکن یہ بھی جو طرز عمل اختیار کیے جا رہے ہیں میرے خیال میں یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ عمران خان کو مقبول بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ عمران خان کو آپ توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ سے نہیں ٹوٹا تو پھر 2 سال تو گزر ہی گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تیار کر لیا ہے کہ وہ ڈٹا رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے اور انہیں اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ سیاسی طور پر کوئی ڈیل کر کے باہر آ جائیں۔ دنیا بھر میں سیاستدان ڈیل کرتے آئے ہیں اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ڈیل ہو گئی تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے رویے میں بھی تبدیلی آ جائے۔ اور یہ جو یہاں بیگم نصرت بھٹو، یہاں کلثوم نواز، یہاں پر بیگم کلثوم نواز کی تحریک، یہ ساری چیزیں پھر اس کے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ بھی اسی زمرے میں آ گئی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے حکومت کے لوگ بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ جو اس حکومت کے ہمنوا لوگ ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خان کے لیے ملاقاتوں کا دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہفتے میں 2 دن تو جیل میں انول ہیں۔ ان کو تو چاہیے جب کوئی ملنے جانا چاہے تو خان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا کر چلا جائے۔ ممکن ہے خان کی بھی جو طبیعت میں سختی ہے وہ نرمی اختیار کرے۔ دیکھتے ہیں آپ اس بدنامی سے تو بہتر ہے نا کہ آپ ملاقات کرا دیں، اور اس بدنامی سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں اور خان کے ساتھ ملاقاتوں پر جو پابندی آپ نے لگا رکھی ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ شکریہ۔